الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. اس سے پہلے کی آیتوں میں رسول اور اسلام سے متعلق یہ باتیں آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں غلبہ عطا کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا تھا. ایک جانب اللہ کی جانب سے اسلام کو، قرآن کو، رسول کو غلبہ عطا کرنے کی بات کہی جاتی ہے، تو دوسری جانب مخالف اسلام کی طرف سے اللہ کے رسول کو اور قرآنی آیات کو اور اسلام کی روشنی کو بجھانے کی کوشش بھی کی جاتی رہی ہے. اللہ نے اس سلسلے میں کہا ہے کہ جب اللہ نے یہ ٹھان لیا کہ دنیا میں اپنی روشنی کو مکمل کر کے رہیں گے، تو چاہے اس کے جتنے بھی مخالفین پیدا ہو جائے، اپنے مخالفانہ رویہ سے اسلام کو یا پیغمبر اسلام کو یا قرآن کو یا شریعت اسلامیہ کو کسی بھی اعتبار سے نقصان نہیں پہنچا سکے. جس چیز کی تکمیل کا، مکمل کرنے کا اللہ نے عزم مصمم کر لیا، پختہ ارادہ کر لیا، وہ کام تو ہو کے رہے گا. دنیا ناک رگڑ کے رہ جائے، ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن اللہ کے پلان میں کسی قسم کی کمی نہیں رہ سکتی ہے. یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی تھی کہ کفار و مشرکین کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ اسلام کی روشنی کو اپنے منہ کے پھونکوں سے بجھا ڈالیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا اگرچہ کافروں کو یہ بات ناگوار گزرے ہیں، ہم اپنی روشنی کو مکمل کر کے رہیں گے. دوسری بات یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی تھی، دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، ان تمام مذہبوں پر مذہب اسلام کو جو فوقیت اور برتری حاصل ہے وہ سب کے سامنے ہے. چونکہ شروعی دور سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غلبہ عطا کر دیا جائے، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو ناپسند لگے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مشرکین ہو یا کفار ہو یا منافقین ہو یا ملحدین ہو یا دہریہ ہو، اس قسم کے کوئی بھی انسان ہو، ان کی دلی خواہش ہمیشہ رہی ہے کہ اسلام کو بے خبن سے اکھاڑ کے پھینک دیا جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پلان تھا کہ دین اسلام کو غلبہ عطا ہونا ہے، چاہے ان کے پاس افرادی قوت کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن غلبہ تو اسلام کو اور مسلمان کو ہی ملے گا. اور وہ چیز تاریخ میں ثبت ہے، تاریخ میں لکھی ہوئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے بالکل ہی مختصر سے ایام میں 23 سالہ نبوی زندگی میں جو کارہائے نمایاں انجام دیا اور جس طرح کی کامیابی حاصل کی ہے، وہ آپ سے پہلے کسی نبی یا کسی اور کے حق میں ایسی بات نہیں ہوئی. آگے کی آیتوں میں
اہل ایمان کو ایمان میں اخلاص پیدا کرنے اور اللہ کے راہ میں جان و مال سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر اس کے فائدے بتلائے گئے کہ انسان دنیا میں یہ سب کام کر لیتا ہے تو مرنے کے بعد اس کو سرخروئی ملے گی، کامیابی اور کامرانی ملے گی، یعنی جنت کی نعمتوں سے فیضیابی کا بھرپور موقع ملے گا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، سیدھا سادہ ترجمہ اے ایمان والو۔ هل ادلکم علی تجارۃ، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کی خبر دوں تنجیکم من عذاب علیم، جو تجارت تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلا سکے۔ تجارت، انسان جب کاروبار کرتا ہے اس کا مقصد ہوتا کہ کاروبار میں برکت ہوگی، ہم ایک کام کریں گے اس سے خاطر خواہ فائدہ ہمیں ملے گا۔ قرآن مقدس کی اس آیت میں ایمان اللہ پر اور اس کے رسول پر لانے کو اور اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کو تجارت سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی جس طرح تجارت سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے اور اس کی دنیاوی زندگی کی گاڑی بحسن و خوبی انجام پذیر ہوتی ہے یا چل رہی ہوتی ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی انسان ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے تو اس کی کامیابی بھی ہوگی اور آخرت کی زندگی بہترین زندگی عطا کی جائے گی۔ چنانچہ فرمایا اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک تجارت کی خبر دوں؟ پھر قرآن اس کے بعد فوراً تجارت کے متعلق خبر دیتا ہے، تنجیکم من عذاب علیم، ایسی تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے، یعنی دنیا کی رسوائی سے، ذلت و خواری سے بھی بچائے گی، اور اصل میں مرنے کے بعد جہنم کے دردناک عذاب سے بھی یہ تجارت آپ کو بچا سکتی ہے۔ وہ تجارت ہے کیا؟ وہ کون سا کاروبار ہے؟ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ ایمان تو پہلے لا ہی چکے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو کہہ کے تو پکارا ہے اے ایمان والو، پھر اللہ نے کہا تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ مراد اپنے ایمان کو مکمل کرو، اپنے ایمان میں اخلاص پیدا کرو، اپنے ایمان کو اعمال صالحہ کے ذریعے آراستہ اور پیراستہ کرو، یعنی اپنا ایمان خالص اللہ کے لیے رکھو، جس میں کسی قسم کی نہ شرک کی آمیزش ہو اور نہ کسی اور الٹی سیدھی چیزوں کی ملاوٹ ہو۔ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور تم جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ اس آیت میں دو چیزوں کو تجارت سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا بھی تجارت ہے، اور اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرنا یہ بھی تجارت ہے۔ کیوں؟ جس طرح دنیاوی تجارت کے ذریعے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے اور اس کی زندگی خوشگوار گزرتی ہے، اسی طرح ایمان باللہ و بالرسول، اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے اور جہاد کرنے سے آخرت کی زندگی کامیاب زندگی ہوگی اور آخرت کی زندگی میں کسی قسم کی پریشانی لائق نہیں ہوگی۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جان سکو۔ تو اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے والوں سے دوبارہ ایمان کا مطالبہ، ادھر حقیقت ایمان کی تجدید کی بات ہے۔ اگر بعض عقیدے کی بنیاد پر، بعض اعمال کی بنیاد پر تمہارے اسلام میں کسی قسم کا نقص واقع ہو گیا، خرابی شامل ہو گئی، تو اپنے ایمان کو سدھار لو
اور اپنے ایمان کو خوشنما بنا لو۔ دوسری بات، تمہارا ایمان اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مسلم ہوگا، تسلیم کیا جائے گا کہ اگر تمہیں حالات کی سختی میں بھی جہاد کی طرف بلایا جائے تو اپنے جان اور اپنے مال کے ساتھ تمہیں میدان کارزار میں اتر آنا چاہیے، تبھی تمہارے ایمان کا اعتبار ہوگا۔ مطلب کہ اگر آپ نے ایمان لایا، ایمان کا دعویٰ کیا، تو آپ کے ایمان کا امتحان ہوگا۔ جب تک جنگ کا فریضہ عائد نہیں ہوا تھا، اب آرام سے زندگی گزار رہے تھے، نماز روزہ کر رہے تھے، لیکن اب تمہارے ذمے جنگ بھی عائد کر دی گئی۔ 13-14 سال تک مکہ کے سارے سال اور مدینہ کے ابتدائی 1 سال وہ صرف نماز روزہ کی حد تک بات تھی، جہاد وغیرہ کا فریضہ عائد نہیں ہوا تھا۔ لیکن مدینہ پہنچنے کے بعد کمزور مسلمانوں کا مسئلہ حل کر دیا گیا۔ جو تھپڑ کھا رہے تھے، جو گالیاں سن رہے تھے، جو مار کھا رہے تھے، انہیں اجازت دی گئی کہ جتنا زور سے تمہارے گال پہ کوئی تماشا لگا ہے اتنا زور سے تمہیں مارنے کا اختیار ہے۔ اگر تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ ڈالتا ہو، اس رکاوٹ کو پھینکنے کا تمہیں اختیار ہے۔ انسانی شکل میں اگر تمہارا کوئی مقابلہ کرنے کے لیے آتا ہو تو اس دستور کو بالائے طاق رکھ دو کہ ایک گال میں تماشا لگا، دوسرا گال ہی بڑھا دو۔ ایسا نہیں ہوگا، اب تم اس کا ترکی بترکی جواب دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مراد تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، چاہے تمہارا مال خرچ کرنا پڑے، چاہے تمہاری جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے، تم اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قرآن نے اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے کو بھی تجارت کہا، اور جان و مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کو بھی تجارت کہا ہے، اور دونوں ایک ساتھ رکھا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد ابھی تمہیں نماز روزہ کا حکم دیا گیا تھا، نرم اعمال تمہارے حوالے کیے گئے تھے، لیکن اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے اگر کبھی نوبت آ جائے کہ میدان کارزار میں اترو اور مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر وہاں سے پیٹھ دکھا کے بھاگنا تمہارا غیرت ایمانی کے خلاف کام ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ موجودہ دور میں اور ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں جو قرآن مقدس کی ان آیتوں کا غلط مفہوم لیتے ہیں۔ کچھ ہو نہ ہو جہاد کرنا ہے، ایک وقت کی نماز پڑھتا نہیں ہے، جہاد میں جانا ہے، شرک میں ڈوبا ہوا ہے، جہاد کرنا ہے، اللہ اس کے رسول کی مخالفت مستقل کر رہا ہے، جہاد میں جانا ہے۔ وہ داعش کی بات ہو یا ISIS کی بات ہو، لیکن ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن جہاد کا نام لیا ہے، وہ جہاد کا نام لے کر اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ جہاد جہد مسلسل کا نام ہے، مستقل محنت و مشقت کا نام جہاد ہے۔ عبادات میں جہاد مجاہدہ کے معنی میں، آخری جہاد کہ جہاں چارہ کار نہیں اس کے علاوہ، تب کہا کہ اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ میدان میں نکل آؤ۔ پھر اپنی جانب سے شروعات کرنے کی بھی نہیں، بلکہ اگر کسی نے چیلنج کیا مقابلہ کا تو تم اس کے چیلنج کو قبول کرو اور میدان میں اتر آؤ۔ اسلام میں تقریباً اکثر و بیشتر جنگ ایسی ہے، کسی نے شروعات کی ہے تو ہمیں اسے روکنے اور اس کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ کہا وہ تجارت اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا ہے اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کرنا ہے، کہ جس کے نتیجے میں تمہیں سرخروئی ملے گی، کامیابی اور کامرانی ملے گی،
دنیا کی کلفتوں سے نجات ملے گی اور جنت میں بسہولت آرام و سکون تمہیں میسر ہو جائے گا۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جان لو۔ مطلب جب جہاد کا حکم ملتا ہے تو ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں وہاں جائیں گے بچ کے آئیں کہ نہیں آئیں گے، جبکہ مومنوں کے ساتھ دونوں صورت میں اچھائی کا معاملہ ہے۔ اب میدان جہاد میں گئے، آپ شہید ہو گئے، آپ کا اعلیٰ مقام مل گیا، آپ شہید کہلائے۔ میدان جنگ میں گئے، غلبہ کے ساتھ کامیابی کے ساتھ اپنے گھر واپس آ گئے، اب مجاہد فی سبیل اللہ کہلائے۔ دنیا سے چلے گئے، جان کا آخری قطرہ بھی آپ نے بہا دیا، آپ شہید کہلائے، واپس ہوئے چاہے بغیر مال غنیمت کو یا مال غنیمت کے ساتھ، اب مجاہد کہلائے۔ دونوں صورت میں آپ کے ساتھ اچھائی ہے، اس لیے کہا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، تمہارے حق میں یہ جہاد بہتر ہے اگر تم جان لو۔ تمہارے حق میں اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے کی تجدید کرنا بہتر ہے اگر تم اس کے فائدے کو سمجھ سکو۔ مطلب کیا ہوا کہ ہمیشہ اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہے ایمان میں گڑبڑی پیدا ہوگی، خامی اور کمی پیدا ہو گئی، ابھی ہم سے مطالبہ ہے جہاد کا، ہم بستر پہ آرام کر رہے ہیں۔ جہاد کی دو شکلیں ہوتی تھیں، بعض میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھیج دیتے تھے، اسے سریہ اور اس کی جمع سرایا کہلاتا ہے۔ جس جنگ میں آپ خود شریک ہوتے، بنفس نفیس آپ کی شرکت ہوتی تھی، اس جنگ کو غزوہ اور اس کی جمع غزایا بتایا جاتا ہے۔ تو اس مناسبت سے جس جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوئے اور نفیر عام اعلان کر دیا گیا، اس جنگ سے اگر کوئی انسان جی چھڑائے گا اس کا ایمان گیا۔ بھائی تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تو نہیں ہو؟ سب سے بہترین شخصیت میدان جنگ میں کھڑی ہے اور تم اپنے گھر میں تماشا کرتے ہو۔ تو کہا اگر تم کامیاب تجارت چاہتے ہو، ایک تو اللہ اس کے رسول پر جو ایمان لائے ہو ہمیشہ اس کی تجدید کرتے رہو اور ایمان کو بنا سنگار کے رکھو۔ دوسرا، اگر تم سے مطالبہ ہو جائے اسی ایمان کی دہائی دیتے ہوئے تو تمہاری ذمہ داری ہوگی کہ ایمان کو ایمان ثابت کرنے کے لیے میدان جنگ میں اتر آؤ، چاہے اس پار کا معاملہ ہو چاہے اس پار کا معاملہ ہو، چاہے شہادت کا جام نوش کر لو یا مال غنیمت کے ساتھ گھر واپس آ جاؤ، دونوں شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تجارت سے تعبیر کیا اور کہا اگر تم اس کی حقیقت کو جان لو تو تمہارے حق میں بہتری ہوگا۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم۔ اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ بتا رہا ہے، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ ایمان سے متعلق بات ہے کہ اگر کوئی انسان توبہ کرتا ہے، ایمان لے آتا ہے، اس کے سارے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جنگ میں شہادت کا مسئلہ ہے، اگر کوئی انسان شریک ہوا اور اس نے جام شہادت نوش کر لیا، شہید ہو گیا، تو شہادت سے بھی اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، الا الدین، قرضہ معاف نہیں ہوتا ہے۔ جس کے لین دین ہے اس کو پہلے مسئلہ حل کرائیے، وہ معاف تو نہیں ہوگا۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور وہ اللہ تمہیں ایسے جنت کے اندر داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، آسائش اور آرام کے ساری چیزیں وہاں میسر ہوں گی۔ آدمی جب خوشحال ہوتا ہے بہترین بنگلہ بناتا ہے، صحن کو درختوں سے سجاتا ہے، کچھ پانی کا انتظام کر کے جھیل کا بندوبست کرتا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے یہ انسان بڑا ماتور ہے اور مالدار ہے اور اس کے پاس زندگی گزارنے کے لیے ساری سہولیات ہے، وہ فارغ البال بھی اور خوشحال بھی ہے۔ تو جنتی انسان کو خوشحال کے طور پر پیش کیا جائے گا کہ ایک انسان کو جو مکانات دیے جائیں گے، جو بنگلوں عطا کیے جائیں گے، وہاں درخت بھی ہے، اس کے سائے بھی ہے،
وہاں جھیل اور دریا اور سمندر بھی ہے جہاں کنارے بیٹھ کر موج مستی کی زندگی وہاں گزار رہے ہوں گے۔ قرآن نے کیا کہا؟ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، ایسا نہیں ہے کہ تم صرف کھیت کھلیانی میں رہو اور باغات میں سیر کرتے رہو، تھک جاؤ گے، تمہارے لیے بہترین قسم کا گھر بھی ہے، وہاں جا کے آرام بھی کرو۔ کہا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، پاکیزہ اور عمدہ قسم کے مسکن ہیں، رہائش گاہ ہیں، فی جنات عدن، ہمیشہ کی جنت میں۔ جو انسان ایک بار جنت میں داخل ہو گیا وہ کبھی نکلے گا نہیں۔ تو ہمیشہ کی جنت میں بہترین گھر تمہارے لیے ہے، اس کے علاوہ سیر و سیاحت کے لیے بہترین قسم کا میدان ہے، وہاں ہر قسم کی سہولیات ہے، دھوپ کی تمادت سے بچنے کے لیے سایہ دار درخت ہے، اور گرمی، جسم کی گرمی کو بجھانے اور مٹانے کے لیے جھیل اور پانی وغیرہ ہے، وہاں بیٹھیے اور آرام سے موج مستی کی زندگی گزاریے۔ کیا کہا؟ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ انسان زندگی پر کھٹتا کماتا ہے، چھوٹا موٹا گھر نہیں بنا پاتا الا ماشاء اللہ، دائیں بائیں کرنا پڑتا ہے، تبھی اعلیٰ قسم کے محلات اور بنگلو ان کے پاس ہوتے ہیں۔ ورنہ موجودہ دور میں اگر کوئی انسان حلال و حرام کی تمیز کر کے چلے، ایک معمولی سا گھر خریدنا بھی اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ کہا مرنے کے بعد تمہاری زندگی زبردست کامیابی سے دوچار ہوگی۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جنت کسی کو مل جائے، قرآن کی دوسری آیت میں کہا گیا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو انسان جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہو گیا۔ کامیابی کا نعرہ تو بہت سارے لوگ لگاتے ہیں، لیکن کامیابی کا سرٹیفکیٹ اسی کو ملے گا جو انسان دنیا میں اچھے عقیدہ و اعمال کو بچا لایا ہوگا اور اللہ اس کے رسول کو خوش کرنے والے اعمال کیے ہوں گے۔ اس میں بطور خاص یہاں دو چیزوں کا تذکرہ کیا گیا، اللہ اس کے رسول پر ایمان کو صحیح سالم رکھو، اور ضرورت پڑے تو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کرنے سے بھی دریغ مت کرو، گریز مت کرو۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایمان و جہاد کی برکت سے تمہیں وہ چیزیں بھی عطا کرے گا جن کی تمہاری چاہت ہے، تمہاری خواہش ہے، جس کو تم چاہتے ہو۔ پھر اس کے بعد سلسلے میں دو مزید باتیں بتلائی گئی۔ ہر انسان کی چاہت ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے مدد مل جائے، اور ہر انسان کی چاہت ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے غلبہ اور کامیابی مل جائے۔ تو کہا اللہ تمہارے گناہ کو بخش تو دے گا ہی، تمہیں جنت کے باغات میں جگہ تو عطا کرے گا ہی، تمہیں بہترین قسم کا مسکن اور رہائش کے لیے مکان دے گا ہی، کامیابی کا سرٹیفکیٹ اور تمغہ تم کو ملے گا ہی، لیکن ساتھ ساتھ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کو تم چاہو گے۔ اے اللہ یہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے، ایسا بھی کر دے، ویسا بھی کر دے، وہ سب مل جائے گا۔ نصر من اللہ وفتح قریب، دو نعمتوں کا تذکرہ۔ جب انسان میدان جہاد میں جاتا ہے اس کی نگاہ اللہ کی طرف لگی رہتی ہے کہ مدد اللہ کی طرف سے آ جائے۔ مومن کی دلی خواہش اور چاہت ہوتی ہے کہ اگر میدان جنگ میں ہم شریک ہوئے ہیں تو وہاں بھی غلبہ اور فتح و کامرانی ہمیں نصیب ہو جائے۔ اسی کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے؟ دوسری وہ چیزیں جنہیں تم چاہو گے، جیسے نصر من اللہ، کہ اللہ کی طرف سے مدد آ جائے، فتح قریب، اور قریبی میں فتح مل جائے، لمبا ٹاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ مدینہ پہنچنے کے بعد چند سال کے اندر ہی فتح مکہ ہو گیا۔ اللہ کی مدد مستقل آتی رہی، نہتے ہونے کے باوجود، تعداد میں کم ہونے کے باوجود، اپنے علاقے سے دور جا کر لڑنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلبہ عطا کیا۔ یہ اللہ کی مدد کا ہی نتیجہ ہے۔ کامیابی عطا کی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا فضل ہے کہ انسان کو تعداد میں کم ہونے کے باوجود بھی کامیابی عطا کر دی۔ اب تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ابھی 11 سال تک مار کھا رہے تھے،
ستائے جا رہے تھے، للکارے اور دھتکارے جا رہے تھے۔ ابھی مدینہ پہنچے ہی ہے کہ جنگ کا فریضہ عائد ہو گیا کہ اب تم کو آرام سے رہنا نہیں ہے، اب دین کو بچانے کے لیے جہاد بھی کرنا پڑے گا، اس میں مال بھی لگے گا اور اس میں جان بھی لگ سکتی ہے۔ تو صحابہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم تو حاضر ہیں۔ جنگ بدر میں شامل ہوئے، 14-15 سال کے لڑکوں کو مجاہدین کی فہرست میں نام لکھا گیا تو 313 کی تعداد ہوئی، جبکہ کفار کی طرف سے 1000 کا لشکر تھا۔ وہ 3 گنا کا مقابلہ ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلبہ اور کامیابی مسلمانوں کو عطا کی۔ یہ فرمایا دوسری وہ چیزیں جن کو تم پسند کرتے ہو، ایک تو اللہ کی مدد ہے اور دوسری قریب ہی میں فتح مل جائے۔ اب دیکھ لیجئے سارے جنگوں میں تقریباً مسلمانوں کا جو ریشیو رہا ہے تعداد کے اعتبار سے 1/3 ہے، یعنی مقابلہ 3 گنا سے ہوا ہے۔ جنگ بدر میں 313 ہے، مخالفین کی تعداد 1000 ہے۔ جنگ احد مسلمانوں کی تعداد 1000 ہے، مخالفین کی تعداد 3000 ہے۔ جنگ خندق مسلمانوں کی تعداد 3000 ہے، مخالفین کی تعداد 10,000 ہے۔ اس طریقے سے ہر جنگ میں تقریباً 3 گنا سے مقابلہ ہے۔ اس مناسبت سے دیکھا جائے کہ آج کی دنیاوی زندگی میں حالات مسلمانوں کے ساتھ کچھ اس طرح ہی ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد جتنی ہے ان کا اگر مقابلہ کسی بھی اعتبار سے ہوگا تو 3 گنا ہی سے ہوگا۔ تو ہندوستانی ماحول میں اگر دیکھ لیجئے آپ کا کتنی جن سنکھیا ہے اور مخالفین کی تعداد کتنی ہے، مقابلہ جوڑیے گا یہاں بھی 3 گنا ہے۔ یہ در حقیقت اہل ایمان کے لیے صحابہ کرام کو ایک نمونہ بنا کر پیش کیا گیا۔ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اس کے باوجود بھی مقابلہ کیا ہے تو اللہ نے غلبہ عطا کیا ہے۔ اور تمہارے پاس سب کچھ ہے، افرادی قوت بھی ہے، مال دولت بھی ہے، لیکن تمہارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے اور جہاد کرنے کے لیے تم تیار نہیں ہو، نام سن کے تمہیں پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ اگر چاہتے ہو تو سنو، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، دوسری وہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا جسے تم چاہتے ہو، یعنی اللہ کی طرف سے مدد مل جائے اور فتح قریبی فتح تمہیں حاصل ہو جائے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ کی طرف سے مدد ضرور آئے گی، اللہ غلبہ بھی عطا کرے گا، فتح و نصرت ان کو ملنا ہی ملنا ہے، یہاں بھی اور وہاں بھی، دنیا میں بھی سرخروئی ملے گی اور مرنے کے بعد بھی کامیابی میسر ہوگی۔ لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ آگے کی آیتوں میں یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ، ہو جاؤ اللہ کے مددگار، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم نے کہا اپنے مخلص ساتھیوں سے، کیا کہا؟ من انصاری اللہ، اللہ کی راہ میں میرا مددگار کون ہوگا؟ قال الحواریون، تو عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص ساتھیوں نے، بے لوث خدمت کرنے والے دوستوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم سب آپ کے لیے اللہ کے واسطے مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت ان پر ایمان لے آئی، وکفرت طائفہ، اور بنی اسرائیل کی ایک جماعت نے کفر کر دیا۔ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، تو ہم نے ایمان والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کر دی، فاصبحوا ظاہرین، تو یہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے کہا ہے کہ تم اللہ کے مددگار ہو، یعنی اللہ کی مدد کرو۔ کیا اللہ ہماری آپ کے مدد کے محتاج ہیں؟ مراد
اللہ کی مدد کرنے سے مراد رسول اللہ کی مدد کرنا، اللہ کی مدد کرنے سے مراد دین اللہ، اللہ کے دین کی مدد کرنا۔ حکم دیا گیا اے ایمان والو، اللہ کے دین اور اللہ کے رسول یا اللہ کی کتاب یا اللہ کی شریعت کے مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا کہلوایا گیا اپنی امت سے کہیے۔ پھر ایک نمونہ ان کے سامنے رکھا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے دوستوں سے کہا تھا، اپنے مخلص ساتھیوں سے کہا تھا من انصاری اللہ، ہمارا مدد کرنے کے لیے کون تیار ہے؟ تو ان کے مخلص ساتھیوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم آپ کے لیے اللہ کی راہ میں مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، بے فکر رہیے، ہم آپ کے ساتھ میں ہیں۔ ہماری مخلص ایمان والے جو ارد گرد رہتے ہیں لیکن مخلص ہو، بہت سے ارد گرد مٹلاتے رہتے ہیں، وہ ایمان مخلص نہیں ہوتے، وہ مطلب پروری کے لیے یا مطلب براری کے لیے ساتھ میں رہتے ہیں۔ جب تک ساتھ میں رہتے ہو مطلب نکلے گا ساتھ ہے، جہاں مطلب ان کا نکل گیا کوئی کام نہیں ہے تو مطلب نکل گیا تو پہچانتے نہیں۔ کہنا ایسے لوگوں کا اللہ کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اللہ کی اس انسان کی قدر و منزلت ہے جو مخلصانہ ذہنیت کے ساتھ خالص اللہ اس کے رسول کے دین کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو، اس پر جتنا بھی آنچ آ جائے، جتنی بھی مخالفت ہو جائے، آگ کا برکھا ہو جائے یا طوفان آ جائے، ہم ٹس سے مس ہونے والے نہیں ہیں۔ کیا فرمایا؟ اے ایمان والو کونوا انصار اللہ، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ کھما اسی طرح جس طرح جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کی راہ میں ہماری مدد کرے، تو ان کے مخلص ساتھیوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کی راہ میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد ان کے ساتھیوں سے کروائی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق بنی اسرائیل کے دو نظریہ بن گئے۔ بنی اسرائیل، اس سے پہلے بات آ چکی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی سے بعد میں لڑکا پیدا ہوا، دوسری بیوی سے پہلے لڑکا پیدا ہوا، ان کا نام تھا اسماعیل۔ انہیں عرب حجاز میں بسایا گیا، جو ان سے اولاد ہوئی ان کو بنی اسماعیل کہا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی سارہ، اس سے لڑکا ہوا، ان کا نام اسحاق رکھا گیا۔ ان سے جو نسل چلی ہے انہی کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شام و فلسطین کے علاقے میں بسایا تھا، تو ان سے نسل چلی، ان کو بنی اسرائیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا پوتا یعنی یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں، حضرت اسحاق کا لڑکا ہے، ان کو وہاں اسرائیل کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اسرا مطلب اب، ایل مطلب اللہ، اسرائیل مطلب عبداللہ۔ ان کا اپنی عبرانی زبان میں اسرائیل کا مطلب ہو گیا عبداللہ۔ تو جو اس حضرت اسحاق کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کی نسل چلی، تو حضرت یعقوب کی وجہ سے چونکہ ان کا نام اسرائیل تھا، اس لحاظ سے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد کہا جانے لگا۔ اب اسی بنی اسرائیل کے رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے ہزاروں انبیاء کو بھیجے، اس میں سب سے زبردست نبی موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، اور پھر اسی میں اخیر میں عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ تو بنی اسرائیل کی دو شاخ بن گئی۔ جو لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کے دعوے دار بنے، انہوں نے اپنے مذہب کو بگاڑ دیا اور مومن و مسلمان کہنے کے بجائے اپنے آپ کو یہودی کہنا شروع کر دیا۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام پہ جو لوگ ایمان لائے وہ یہ مسلمان ہی تھے، ان کے اندر بھی دین میں بگاڑ پیدا ہوا تو انہوں نے اپنا نام نصرانی رکھ لیا۔ چونکہ جس زمانے میں قرآن مقدس کا نزول ہو رہا تھا، اس زمانے میں بنی اسرائیل کے دونوں قسموں کے نام یہود و نصارہ تھے۔
اس لیے قرآن نے کہیں یا بنی اسرائیل کہا اور کہیں ان دونوں کا نام لیا یہود و نصارہ۔ تو کہا جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے بنی اسرائیل کون ہے جو ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہو، تو کچھ لوگ مدد کرنے کے لیے تیار ان پر ایمان لے آئے، کچھ لوگوں نے مدد کرنے کے لیے سے انکار کر دیا، ان پر ایمان نہیں لائے۔ تو جو یہودی تھے وہ ایمان نہیں لائے، وہ کافر رہ گئے۔ جو ان کے مخلص ساتھی تھے وہ ایمان لائے اور وہ موحد پکا مسلمان ہو گئے۔ اسی قرآن نے کیا کہا فآمنت طائفہ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے گروہ نے ان پر ایمان لے آئے، وکفرت طائفہ، اور بنی اسرائیل کی دوسری جماعت نے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ یہ بتانا مقصد تھا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی بنی اسماعیل کے پاس نبی ہیں، آپ ان کے پاس سمجھانے بجھانے کے لیے جائیں گے تو یہاں بھی دو قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں، کچھ لوگ آپ کے ماننے والے ہو جائیں گے، کچھ لوگ آپ کے مخالفین ہو جائیں گے۔ آپ سے پہلے جتنے نبی اور رسول دنیا میں تشریف لائے ان کے ساتھ ایسے ہی برتاؤ ہوا ہے، آپ کے ساتھ بھی ایسا برتاؤ ہو سکتا ہے۔ ہاں عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ بھائی ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہو جا، تو مخلص لوگ مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ رہا موسیٰ علیہ السلام کی بات، موسیٰ علیہ السلام نے بسا اوقات مطالبہ کیا چلو فلاں بستی میں داخل ہونا ہے، جہاد کرنا اور فتح کر لینا ہے، تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا اذهب انت وربك فقاتلا انها مناقض، جائیے آپ جائیے، آپ کا رب جائے، دونوں مل کے لڑ لیجئے، ہم یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے۔ نبی سے اس قسم کی بات کہتے ہیں نا کفریہ عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آیا، آپ نے لوگوں کے سامنے بات بیان کی، تو حضرت مادی کرب ایک صحابی ہے، ایک صحابی کا نام یاد نہیں، انہوں نے کیا کہا یا رسول اللہ، مقداد بن اسود، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم موسیٰ کے قوم کی طرح نہیں ہیں، کیا آپ کہیں جنگ میں چلو اور ہم کہہ دیں کہ جائیے آپ لڑ لیجئے، لڑ لیں، ہم ایسا نہیں کریں گے، آپ کا حکم کافی ہے، جیسا کہیں گے ویسا کرنے کے لیے کافی ہے، تیار ہمیں جہاد کرنا ہے، ہتھیار ہمارے پاس ہو نہ ہو ہم تب بھی آتے ہیں، مال پیش کرنا ہے، جتنا ہمارے وسائل میں ہے سب دینے کے لیے تیار ہے، ہتھیار جمع کرنا ہے، کوشش پوری کی جائے گی، ہم اسے بھی تیار کریں، جس طرح آپ کی جانب سے حکم ہوگا ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں اور ہم اللہ کے رسول کے مددگار ہیں۔ اب کہیے تو صحیح، چنانچہ اللہ کے رسول کی مددگار کی حیثیت سے آپ دیکھیں گے تاریخ میں جب آپ مکہ کے آخری دور میں حج کے موقع پر اعلان کر رہے تھے کہ لوگوں نے ہمیں جھٹلایا ہے اور حج کے مبارک موقع پر دعوت و تبلیغ کے راستے میں رکاوٹ ڈالی ہے، کون ہے جو ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہو؟ تو مدینہ کے اوس اور خزرج دو قبیلے حج کے موقع پر تھے کہ یا رسول اللہ ہم تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے ہم یہاں کچھ کر نہیں سکیں گے، آپ کو ہمارے یہ چلنا ہوگا، مدینہ چلیے پھر دیکھیے ہماری جانب سے آپ کی کیسی مدد ہوتی ہے۔ بہرحال مدینہ کچھ لوگ ایمان لائیں، دوسرے سال کچھ اور لوگ آئے، پھر اس کے بعد وعدہ وعید ہوا، قول قرار ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ پہنچا دیا گیا۔ واقعی مدینہ کے لوگوں نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، ان کی پہچان اور ان کا نام ہی انصار ہو گیا۔ مدینہ والے کو انصاری اسی لیے کہتے ہیں، انہوں نے مدد کی، ایسی مدد کی جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تاریخ میں آپ سنتے ہوں گے مکہ سے ہجرت کر کے جو لوگ آئے جن کے پاس گھر نہیں، یا رسول اللہ میرے بھائی کے پاس گھر نہیں ہے، میرا دو گھر ہے، کہ ایک گھر لے لیں، ایک گھر میں وہ رہیں، ایک گھر میں ہم رہتے ہیں۔ یا رسول اللہ میرے بھائی کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے، میرا دو مکان ہے، ایک دکان یہ چلائیں، ایک دکان ہم چلاتے ہیں، دے دیا ویسے ہی۔ اور اسی پر بس نہیں ہے، ہمارے پاس دو بیوی ہیں، ہم اس کے سامنے کھڑا کرتے ہیں، جو دو بیوی میں سے خوبصورت ہو جس کو یہ پسند کر لیں، پسند کریں میں طلاق دیتا ہوں، وہ اس سے شادی کر کے اپنا گھر بسائے، وہ دے سکتا ہے۔ یہ ہے مکہ کے مقابلے مدینہ کے مسلمانوں نے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور ان کی پہچان انصار بن گئی۔ انصار اور مہاجرین کے نام جانے آتے ہیں، مکہ والے مہاجر ہوئے، انہوں نے ہجرت کیا، وہ ہجرت کے ستائے ہوئے ہیں، اور مدینہ کے لوگ ہجرت کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا تو اپنا کرتے ہی تھے لیکن مہاجروں کا پورا بوجھ اٹھایا،
ان کو احساس تک نہیں ہونے دیا کہ آپ کسی غیر جگہ پر ریفیوجی کے طور پر اور مہاجر کے طور پر رہتے ہیں، بالکل ہمارے گھر میں شان کے ساتھ رہیے، جیسے ہم رہتے ہیں ویسے آپ رہیے۔ کیا کہا؟ من انصاری اللہ، کون اللہ کی راہ میں میرا مدد کرنے والا؟ ایک مثال دکھایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی طریقے سے آپ کہیں گے تو آپ کی قوم بھی ایسی مدد کرنے کے لیے تیار ہوگی، بلکہ دوسرے نبیوں کی ساتھیوں اور صحبت میں رہنے والے افراد کے بالمقابل مسلمانوں نے یعنی صحابہ کرام نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے اور جو فالحانہ اپنے تعلق کا اظہار کیا ہے، تاریخ میں ویسی مثال مل نہیں سکتی، نہ پہلے گزر چکی ہے اور نہ بعد میں آ سکتی ہے۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، تو ہم نے ان میں سے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کر دی، اور ہمارے مدد کرنے کے نتیجے میں یہ لوگ غلبہ حاصل کرنے والے ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ دیکھ لیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا معاملہ، اللہ کی مدد شامل حال ہوئی ہے تو مٹھی بھر جماعت ہے، تعداد میں کم ہے، سامان حرب و ضرب بھی نہیں ہے، اسباب و وسائل بھی نہیں ہے، لیکن جب اللہ کا فضل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلبہ عطا کر دیا، مدد کی۔ مدد کے لیے بسا اوقات اگر فرشتہ کے اتارنے کی نوبت آئی تو اللہ نے آسمان سے پے در پے قطار در قطار فرشتے بھی اتار دیا۔ آج بھی انسان چاہتا ہے کہ ہماری مدد کیوں نہیں ہوتی، تو علامہ اقبال نے کہا فدائے بدر پیدا کر، فدائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر آئیں گے گردوں سے قطار اندر قطار اندر۔ بدر جیسا سما پیدا کیجئے۔ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے لائن لگا کر کے فرشتوں کو بھیج سکتا ہے، قطار در قطار فرشتے آ سکتے ہیں، لیکن آپ کو ویسا ماحول اور سازگار ماحول کو سازگار بنا کے پیش کر رہا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ مصلی بیٹھے امام صاحب دعا کر دیجیے، دعا کرنے کرانے سے ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ کام کرنے پڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین پھر انصار یہ سب لوگوں نے تہیہ کیا کہ ہمیں بدر میں جا کے لڑنا ہے۔ وہاں پہنچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 کی تعداد کو صف میں لگا دیا، 1000 کے مقابلے میں کھڑا کر دیا کہ لو ان کے پاس ہتھیار ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے پاس کفر ہے، تمہارے پاس ایمان کا ہتھیار ہے، تو مقابلہ کرو۔ تیار کیا اور اسی پر بس نہیں کیا، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے اور بے انتہا اللہ کی تعریف کی، گریہ و زاری کی، رونا دھونا کیا، پھر بڑے ناز و نخرے کے انداز میں کہا اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لم توبت قط، الہی اگر یہ مٹھی بھر جماعت تیری راہ میں لڑنے کے لیے تیار جماعت یہاں ہلاک و برباد کر دی گئی تو ایسا لگتا ہے کہ اب تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کون جگہ اللہ کا نام لیتے ہیں اور مارے بھی جائیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ناز و نخرے کے انداز میں اللہ کی بارگاہ میں تسبیح و تحلیل پیش کرنے کے بعد دعا کے خاص انداز تھا۔ ابوبکر صدیق نے کہا رسول اللہ اب سر اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور مدد کرے گا۔ اٹھایا، پھر اللہ کی جانب سے فرشتے آئے۔ ایسا لگتا ہے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مارنے کے لیے آگے بڑھے تلوار میں، ہمارے تلوار چلانے سے پہلے اس کی گردن کٹ جاتی تھی، فرشتوں کا نزول ہو چکا تھا۔ تو آج کے دور میں انسان چاہتا ہے کہ فرشتے اترے، اللہ کی مدد آئے، لیکن جن بنیادوں پر اللہ کی مدد آ سکتی ہے وہ بنیاد ہم تیار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ایمان میں مضبوط ہوئیے، جہاد فی سبیل اللہ کرنے کے لیے تیار رہیے، اور ہمہ وقت اللہ اس کے رسول کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے مستعد و ہوشیار رہیے کہ ابھی حکم ملا ابھی چلے آئیں گے، کسی سے پوچھنے کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ تب قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اہل ایمان کو ان کے دشمنوں کے مقابلے مدد کی، فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، تو یہ لوگ اللہ کے فضل و کرم سے غالب آ گئے اور کامیاب ہو گئے۔ کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے کے ساتھ جذب جہاد سے سرشار ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے گا مَن مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسُهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةِ النِّفَاقِ، جو انسان اس حالت میں مرتا ہے کہ اس نے جہاد نہیں کیا یا اس کے دل میں جہاد کی چاہت نہیں ہے تو منافق ہو کے مرے گا۔ بہت بڑی بات ہے۔
اللہ نہ کرے حالات ایسے بنے، لیکن اگر ایسے حالات بن گئے وہاں اگر کوئی انسان جی چرائے گا تو ایمان سے ہاتھ دھو لے گا۔ تو کہا کہ اگر ایمان و عمل کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے مدد کرے گا۔ اگر یہ مدد چاہتے ہو تو ایسا عقیدہ نظریہ بنا کے رکھو۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو صحیح عقیدہ اور صحیح اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں پہ سورہ صف ختم ہوتی ہے انشاءاللہ آئندہ سورہ جمعہ کی تلاوت اور اس کی تفسیر ہوگی۔